ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، اللہ اللہ کیا مرتبہ پایا صدیق اکبر نے، سرکار کی رفاقت کا سایہ پایا صدیق اکبر نے، لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، لقب ملا جن کو صداقت کا سرکار دو جہاں سے، کیا اعلیٰ و عرفہ رتبہ پایا صدیق اکبر نے۔ سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، سفر ہجرت میں جو رہے صدیق آقا کے ساتھ، فاروق چاہتے تھے وہ رات جو پائی ہے صدیق اکبر نے، اور غار ثور میں گزر رہے تھے جو پل آقا کے ساتھ، غار ثور میں گزر رہے تھے جو پل آقا کے ساتھ، کیا خوب دیدار مصطفیٰ صدیق اکبر نے، جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، جو تھا پاس سب دیا رائے خدا و مصطفیٰ میں، کبھی نہ اکیلا چھوڑا سرکار کو صدیق اکبر نے، اور اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے، اتقا کہہ کر رب نے بلند کیا آپ کو سارے اصحاب سے، اللہ اللہ کیا تقوی پایا صدیق اکبر نے، اور لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے، لا تحزن ان اللہ معانا فرما دیا صاحب قرآن نے، اللہ اور محمد کا ساتھ پایا صدیق اکبر نے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بیان ہوئی ہے، وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم اسے سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو بہت خوبصورت پیرائے کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، کس کو؟ الاتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، دوزخ سے اسے بہت دور رکھا جائے گا۔ تو تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، جو مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہے، کہ یہ الاتقا کون ہے، یعنی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے یہ کون ہے، یہ کس کا لقب ہے، کس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اسے دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے
کہ اس آیت کریمہ کے اندر اتقا سے مراد سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا ڈرنے والا اور سب سے بڑا متقی، اس سے مراد خلیفہ بالفصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا شان ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے مزید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کو، عظمتوں کو، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں کہ ستھرا ہو، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی اللہ کی راہ کے اندر ابو بکر صدیق جو مال خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے جن لوگوں پہ وہ مال لگاتے ہیں کہ ان کا کوئی ابو بکر پر احسان ہے، بلکہ وہ کیوں مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں رب نے خود بیان فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ ان آیات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف شانوں کو بیان کیا۔ پہلی شان یعنی آپ اتقا ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں اور سب سے بڑے متقی ہیں، اور یہی وہ قرآن پاک کا استدلال ہے جس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور فضیلت والے ہیں اور وہ شان والے ہیں، چونکہ آپ کی شان کو الاتقا کہہ کر اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کو مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا۔ پہلی حدیث جو ہم سماعت کریں گے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس حدیث شریف کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے نقل فرمایا۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، یعنی حضور نے دعائے رحم فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ ابو بکر وہ ہے زوجانی ابنتہ، کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کا مجھ محمد کے ساتھ نکاح فرمایا ہے۔ یعنی جو ابو بکر کے احسانات تھے اور ابو بکر کی جو نیکیاں تھیں، آقا حضور نے ان کو بیان کرتے ہوئے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے۔ پہلی بات کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا اور میرے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ دوسری بات وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، اور ابو بکر وہ ہے جو مجھے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت کی رات لے کر گیا۔ یعنی یہ جو غار سور کا سفر تھا سرکار علیہ السلام کا ابو بکر کے ساتھ، تو غار کی وہ چڑھائی چڑھتے ہوئے غار سور کی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر سفر کروایا۔ تو سرکار نے اسے بیان فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جو مجھے کندھوں پر اٹھا کر ہجرت کی رات مدینے کی طرف لے گیا۔ اور تیسرا جملہ وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا مال لگا کر میرے بلال کو آزاد کروایا ہے۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، اور جس کے غلام تھے وہ بہت سختیاں کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے تو آپ نے دگنی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروایا۔ اور آزاد آپ غلاموں کو کرواتے تھے اس لیے نہیں
کہ وہ ان کے غلام بن جائیں، چونکہ اس ماحول کے اندر غلام خریدے جاتے تھے، اس لیے تاکہ وہ جو خرید رہا ہے اس کی خدمتگار بنے، تو آپ نے حضرت بلال کو اس سے خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، حضور کی اطاعت کرو۔ تو سرکار نے اس بات کو یاد کیا کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنا مال لگا کر میرے بلال کو آزاد فرمایا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شانوں کو بیان کیا جس موقع پر سرکار دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، یعنی یوں کہ یہ کہ ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، یعنی سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے وصال ظاہری سے پہلے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا عنوان کیا تھا؟ اس خطبے کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر صدیق کی شانوں کو بیان فرمایا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں شان ابو بکر کو بیان کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے، یہ آقا حضور رحمت عالم کا مبارک طریقہ ہے۔ وہ میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہتے ہیں کہ سرکار حالت مرض میں ہمارے پاس آئے، حجرہ عائشہ سے نکل کر مسجد میں آئے حالت مرض میں۔ کون سا حالت مرض؟ الذی مات فیہ، جس مرض کے اندر سرکار کا وصال ہو گیا اور حضور نے دنیا سے پردہ کر لیا، اس مرض کے دوران سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے مسجد کے اندر، فآصبا رأسہ بخرقہ، یعنی حدیث کے لفظ یہ ہیں، عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آصبا رأسہ بخرقہ کہ سرکار علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر کپڑا باندھا ہوا ہے، یعنی جیسے سر میں درد ہوتا ہے تو بندہ آرام کے لیے سر پر کوئی چیز باندھتا ہے، کپڑا باندھتا ہے، تو سرکار اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ سر مبارک پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ فقاد علی المنبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حمد اللہ و اثنى علیہ، سب سے پہلے ممبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی شانوں کو بیان فرمایا۔ اور یہ خطبہ کتنا عام خطبہ تھا، یہ یوں سمجھ لیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ممبر پر آخری خطبہ تھا۔ اس کے بعد سرکار ممبر پہ تشریف فرما نہیں ہوئے اور حضور نے ممبر پر صحابہ کو کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، تو آقا حضور جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد ڈائریکٹ آقا حضور نے شان ابو بکر صدیق کو بیان فرمایا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو سب سے پہلے کلمات نبی محترم کی زبان سے نکلے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ یار غار خلیفہ بالفصل امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو حضور بیان فرما رہے تھے۔ اچھا، وہ کن الفاظ میں حضور نے بیان فرمایا؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ انہ لیس من الناس احد آمن علیہا فی نفسہ و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس نے ابو بکر سے زیادہ مجھ محمد کو اپنی جان سے فائدہ دیا ہو اور اپنے مال سے فائدہ دیا ہو۔ یعنی یہ حدیث کے لفظ لیس من الناس احد، نکرہ تخت نفی ہے، یعنی لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں سوائے ابو بکر کے، جتنے بھی میرے غلام ہیں، میرے سامنے بیٹھنے والے ہیں، کوئی بندہ بھی ابو بکر کے علاوہ ایسا نہیں کہ جس نے مجھ محمد کو اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہو۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، یعنی اگر میں
دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یعنی دنیا میں نے کسی کو خلیل بنایا نہیں ہے. سرکار کا خلیل کون تھا وہ حدیث کے اگلے الفاظ میں موجود ہے. وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلام افضل، جو اسلام کی خلت ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. یعنی جو میری دوستیاں ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، لیکن اگر میں خلیل دنیا میں بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. پھر سرکار نے منبر پر تشریف فرما ہو کے ایک اور حکم ارشاد فرمایا مسجد کے حوالے سے. فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، مسجد میں جس بندے کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے وہ دروازے سارے بند کرتا. جس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے وہ دروازے سارے بند کر دو. غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے وہ دروازے بند کر دو. صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ وہ کھلا رہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو مسجد کے اندر ممبر پر ارشاد فرمایا، اس ممبر پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مختلف 3 جہتوں سے شان صدیق اکبر کو بیان فرما رہے. یعنی پہلی جہت سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی ایسا نہیں انسانوں میں سے جس نے مجھے ابو بکر سے بڑھ کر مال اور جان کا فائدہ دیا. اور پھر ایک دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ سب کے احسانوں کے بدلے میں نے دے دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اس نیکی کو بیان فرماتے تھے. اور پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اگر خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اور پھر تیسرا جملہ یہ تھا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھل رہے ہیں، پہلے طریقہ کار یہی تھا کہ مسجد کے ارد گرد گھر بنے ہوئے تھے، بندہ اپنے گھر سے نکلتا سیدھا مسجد کے اندر آ جاتا. تو سرکار نے اس آخری خطبے کے اندر فرمایا جتنے بھی دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دو. اب مین جو دروازہ مسجد کا ہے جو بھی آئے گا اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا، لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. ابو بکر جب بھی آئے گا اپنے دروازے ہی سے مسجد میں آئے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری لمحات کے اندر حالت مرض کے اندر جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بھی امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو حضور بیان فرما رہے تھے. اور امام نووی اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ جملہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے یہ جو کلام ارشاد فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں، انسانوں میں سے کسی انسان نے مجھے جان اور مال کے ذریعے ابو بکر سے بڑھ کے فائدہ نہیں دیا. اس کی آپ تفسیر بیان کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں وَمَعْنَاهُ أَكْثَرُهُمْ جُودًا لَنَا بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، کہ جس نے ہمارے لیے اپنی سخاوت کے سب سے زیادہ انداز جان اور مال کے ذریعے دیے ہیں اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو سخاوت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو رفاقت تھی، سرکار اسے بیان فرما رہے تھے. ایک بار نہیں ہوا، درجنوں بار ایسا ہوا کہ جب کبھی صحابہ نے یہ ریس لگائی آپس میں، دوڑ لگائی آپس میں کہ آج ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں گے، اس دن بھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پہلا نمبر ابو بکر ہی کا آیا. جس طرح سرکار علیہ السلام نے حکم دیا بھئی مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور سب اپنے اپنے گھروں میں گئے. اور امیر المومنین جناب عمر بن خطاب اس دن کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ کیا کہ آج میں ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آج میں زیادہ مال لے کے آؤں گا. گھر گئے، گھر کا آدھا مال ایک طرف کیا، آدھا مال آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. پھر
اس کے بعد جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ان کا انداز کیا تھا کہ انہوں نے گھر کا کل مال ڈال کے مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیا، بلکہ وہ دیواروں پہ ہاتھ مار کے سوئیاں بھی تلاش کرتے تھے، کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے جو سرکار کے قدموں کے اندر آج پیش نہ ہو۔ اور جب ابو بکر آئے تو سرکار نے سوال کا انداز بدلا، عمر سے پوچھا تھا کتنا لے کے آئے ہو، اور ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیونکہ سرکار جانتے تھے نا جو بے خبر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے اسے غلاموں کے گھر کی بھی رب خبر عطا فرماتا ہے۔ حضور جانتے تھے کہ ابو بکر کس انداز میں میرے پاس آیا ہے، تو ابو بکر کا جواب ایمان افروز آگے سے جواب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مال جتنا تھا میں آپ کے قدموں میں لے آیا ہوں، اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ کانا ابو بکر من نبی مکان الوزیر، فرمایا ظاہری حیات میں ابو بکر حضور کے وزیر تھے، فکانا یشاورہ فی جمیع امورہ، حضور تمام امور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر سے پوچھو فلاں مسئلے کے اندر کیا کرنا ہے، تو یہ ظاہری حیات میں سرکار کے وزیر تھے۔ اور پھر شان بیان کرتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وَكَانَ ثَانِي فِي الْإِسْلَامِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں بڑی عمر کے لوگوں میں جس نے دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ جملہ سماعت کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کلمہ پڑھا حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے، پہلے نمبر پر کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو محدثین نے اس میں تطبیق یہ کی ہے کہ بچوں میں سے پہلے نمبر پر حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر سب سے پہلے کلمہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے۔ یعنی دوسرے نمبر پر جس نے اسلام کے اندر داخل ہو کر، اور بہت خوبصورت جملہ ہے کہ صرف اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام میں داخل ہوتے ہی آپ نے اوروں کو اسلام میں لانے کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ میں سے 5 عظیم صحابی وہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کا انہوں نے کام شروع کیا۔ تو یہ آپ کی ایک شان انہوں نے بیان فرمائی، اور کہتے ہیں وَكَانَ ثَانِي فِي الْغَارِ، غار میں بھی ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، دوسری جو ذات جن کے متعلق اللہ کہہ رہا تھا ان اللہ معانا، غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ، سرکار نے تسلی دی کہ ابو بکر خوف نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو غار کے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور دوسری صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ یہی وہ غار کی رات ہے جس کے متعلق جناب عمر اپنے دور خلافت میں کہتے تھے کہ اگر ابو بکر کی ایک رات والی نیکی مجھے مل جائے تو میں عمر اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ وہ کون سی عظیم رات ہے جس کی نیکی کے مقابلے میں عمر پوری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رات ہے کہ جب مصطفیٰ کے چہرے کو آسمان بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ستارے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اکیلا ابو بکر ہی غار میں دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا۔ یہ وہ رات ہے، تو اس کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اور پھر وَكَانَ ثَانِي فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ الْبَدْرِ، مسجد عریش آج بھی مقام بدر پر جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عظیم الشان مسجد وہاں بنی ہوئی ہے۔ عریش اصل کے اندر کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا ایک جھونپڑا تھا۔ جب سرکار بدر میں تشریف فرما ہوئے اور بدر کی جو عظیم جنگ تھی اس کے اندر جو سب سے بڑا اسلحہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اسلحہ تھا۔ ظاہری طور پہ تعداد بھی کم ہے، ظاہری طور پہ اسلحہ بھی پاس مکمل نہیں ہے، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، 313 ادھر 1000، اور صحابہ کو گزرتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑوں اور بجلیوں سے ٹکرانے جا رہے ہو، تو صحابہ نے نظر جھکا کے کہا تھا کہ ہمیں اسلحے پر یا تعداد پر بھروسہ نہیں، ہمیں جس نبی پر بھروسہ ہے اس کی دعائیں ہمارے ساتھ۔
پھر سرکار علیہ السلام کی دعاؤں نے ہی جنگ کا نقشہ تبدیل کیا تھا۔ تو وہ جو عریش کا جھونپڑا بنایا گیا جس کے نام پر آج مسجد عریش وہاں پر موجود ہے، تو اس جھونپڑے کے اندر بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار علیہ السلام نے اس جھونپڑے کے اندر جب دعا کی تھی اور پوری رات گزر گئی سرکار کو دعا کرتے کرتے، اور چادر آقا حضور رحمت عالم نے مبارک رکھی ہوئی تھی، کندھوں سے چادر اتر جاتی، حضور ہاتھ اٹھاتے، ابو بکر اٹھا کر پھر چادر رکھتے، پھر اتر جاتی، رکھتے، رو رو کے میرے حبیب نے دعائیں مانگی۔ انہی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ تھی کہ مولا یہ میں مٹھی پر جماعت لے کے تیرے پاس آیا ہوں، اگر آج یہ قافلہ مٹ گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیری عبادت کرنے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ کے رو رہے تھے، روتے روتے میرے حبیب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، چہرہ کھل گیا، اور سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھ رب نے جبریل کو فرشتوں کی فوج دے کے بھجوا دیا۔ یعنی یہ اس مقام کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ وَكَانَ ثَانِي فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ الْبَدْرِ وَكَانَ ثَانِي فِي الْقَبْرِ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ قبر کے اندر بھی ایک نبی پاک کی ذات ہے اور دوسری ساتھ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور یہ وہ عظیم مرتبہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں بیماری ہے، امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی بیماری، اور یہ آل سنت کا شسہ مزاج ہے، ہر اونچے کی شان ہم بیان کرتے ہیں اور ہر اعلیٰ کا ادب احترام ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، اور اس وقت پوری روئے زمین پر اگر کسی سینے میں ایک ہی وقت کے اندر آل و اصحاب کی محبت کا خوبصورت موجزن دریات دیکھنا ہو تو اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ پر صرف صحابہ کی محبت ملے گی اور آل کے بغضی نظر آئیں گے، کسی جگہ پر صرف آل کا ذکر ملے گا، صحابہ کے بغضی نظر آئیں گے، کسی جگہ پر مولا علی کا نام لے کے ابو بکر کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے، اور کسی جگہ پہ ابو بکر کے تذکرے کر کے مولا علی کے بغض کا اظہار کرتے نظر آئیں گے۔ ایک ہی جگہ پر آقا حضور کے گلستان کی ہر خوشبو جس سینے کے اندر موجود ہے اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب آپ نے بڑا سونا اور عقیدے سے بھرپور جملہ بولا تھا، بیماروں کے لیے، مریضوں کے لیے نام ابو بکر سن کر جن کے چہرے بجھ جاتے ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کے لیے کہا تھا پیر صاحب نے کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں لٹائے ہوئے۔ انہوں نے تو پہلو میں جگہ دی ہے سرکار کے روزے کے اندر، اور اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جو روزہ ہے، حضور کی قبر انور ہے، کہاں ہے؟ جنت کے اندر۔ اور تمام علماء کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، ہر مسلک کا عالم، کہ دنیا کے اندر سب سے اونچی جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ جہاں آج مصطفیٰ کا جسم پاک لگا ہوا ہے، اس جگہ کا کوئی جگہ مقابلہ کر سکتی؟ اور اللہ نے اس جگہ کے قرب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ عطا کی ہے۔ یعنی یہ مختلف شانیں تھی جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان کی۔ آخری حدیث شریف ہم سماعت کریں گے، ہمارا وقت آج کا مکمل ہو جائے گا۔ حلیہ کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے۔ سرکار یوں دعا مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ابو بکر قیامت کے دن میرے قرب کے اندر جگہ پائے۔ یعنی یہ کتنی بڑی رحمت مابی ہے کہ امتی دعا مانگے کہ یا رسول اللہ آپ کا قرب مجھے مل جائے، آپ کے جوار میں، آپ کے پڑوس میں جگہ ملے۔ اور یہ کتنی سعادت مندی والی بات ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ مولا ابو بکر کو میرے قرب کے اندر جگہ عطا فرما، میرے درجے میں جگہ عطا فرمانا۔
اور وہ جو جنت کے اندر مقام اور مرتبہ ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ آقا حضور نے ارشاد فرمایا تحت الملائکۃ بأبی بکر مع النبیین والصدیقین تزفوہ الی الجنۃ زفا، فرمایا فرشتے قیامت کے دن صدیق اکبر کو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ لائیں گے، یعنی جس وقت آنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ، کس انداز میں؟ تزفہ الی الجنۃ زفا، فرشتے ابو بکر کو دولہا بنا کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی اعزاز کے ساتھ عزت کے ساتھ دولہا بنا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، موجب کی حدیث ہے، یدخل الجنۃ رجل، ایک بندہ بزم حشر میں جنت میں داخل ہوگا، لا یبقى اہل دار ولا غرفہ الا قالوا مرحبا مرحبا، جنت کے محلوں میں بیٹھا ہوا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے محلوں سے باہر نکل کر مرحبا کی صدا بلند نہ کرے، یعنی ایک بندہ جب جنت میں اس شان سے داخل ہوگا تو ہر ایک جنتی وہ مرحبا کی صدا لگائے گا اور کیا کہے گا باہر نکل کے؟ الینا الینا، ہماری طرف آ جائیں، ہمارے پاس بیٹھ جائیں، ہماری طرف آ جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ شان بیان کی، نام تو نہیں لیا کہ ایک بندہ آئے گا اور اس شان سے آئے گا کہ جنتی محلات سے باہر نکل کے مرحبا کی صدا لگائیں گے اور کہیں گے الینا، ادھر آ جائیں، الینا، ادھر آ جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو مرحبا کی صدا آئیں گی، وہ کون خوش نصیب ہے؟ ہر جنتی کہے گا ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو سرکار نے جواب دیا، ہوا انت یا ابا بکر، ابو بکر وہ تیری ذات ہے، یعنی تیرا جنت میں جانے کا یہ انداز ہوگا۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا التجا کرتے ہیں، اللہ کریم امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرمائے اور آپ کے غلاموں کے اندر اللہ ہمارا نام شامل فرمائے اور تمام حضور کے خوبصورت یاروں کی محبت آخری سانسوں تک اپنے سینے میں بسا کے رکھنے کی رب توفیق نصیب فرمائے۔